میں 110% شور ہوں اس واقعے کو سننے کے بعد تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسی محبت ہوگی اور تمہارے دل سے ایسی دعائیں نکلیں گی جو اس سے پہلے کبھی نہیں نکلی ہوں گی۔ اور یہ واقعہ ہے حضرت وحشی کا، جنہوں نے حالت کفر کے اندر اتنا بڑا گناہ کر دیا کہ میرے نبی پوری زندگی غمگین رہے۔ حضرت وحشی نے احد کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ شیر خدا کا قتل کر دیا تھا، اور ان کو اتنا بے دردی سے قتل کیا کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ میں 70 کافروں کی ایسی حالت کروں گا، لیکن اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی کہ اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ برا ہوا ہے۔ اگر آپ کے ایک چچا کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا تو آپ ایک کافر کے ساتھ ایسا سلوک کریں، لیکن اے نبی اگر آپ صبر کر لیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے کی نیت کو رد کر کے صبر کر لیا اور قسم کا کفارہ ادا کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے بعد، صبر کرنے کے بعد وہ خیر کیا تھی؟ وہ خیر یہ تھی کہ حضرت وحشی ایمان لے آئے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحشی کو قتل کر دیتے تو ایک امتی جنتی نہ ہوتا۔ ان سب واقعات کے کچھ وقت بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو پیغام بھیجا کہ اے وحشی ایمان لے آؤ۔ تو حضرت وحشی نے جواب بھیجا کہ اے نبی میں کیسے ایمان لے آؤں؟ آپ کے اللہ نے تو کہا ہے کہ جو شخص شرک کرے، قتل کرے، اس کو دگنا عذاب ملے گا، تو میں ایمان لا کے کیا کروں گا؟ میں نے تو یہ سب کام کیے ہوئے ہیں۔ تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحشی جیسے مجرم کے لیے اپنے نبی پہ ایک آیت نازل فرمائی کہ اے نبی وحشی کو بتا دیجئے کہ جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے تو ہم اس کو بخش دیں گے۔ Now just look at this۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کے لیے آیات نازل فرما رہے ہیں جس نے حضرت حمزہ کا قتل کیا ہے، جس نے میرے نبی کا دل دکھایا ہے، اور یہ وہ شخص ہیں جن کے ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ وحشی تو میرے سامنے نہ آیا کر، تو میرے سامنے آتا ہے نا تو مجھے اپنے چچا کا خون یاد آتا ہے۔ تو حضرت وحشی کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ نا سائڈ پہ ہو کے رہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں میں نظر نہ آ جاؤں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ تو جب یہ دوسری آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی کو بھیجی تو حضرت وحشی نے اعتراض کر دیا کہ میں ایمان تو لا سکتا ہوں، میں توبہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن پوری زندگی نیک عمل کروں یہ شرط بہت مشکل ہے، اور شاید میں اس شرط کو پورا نہ کر سکوں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور آیت نازل کرتے ہیں کہ اے نبی وحشی کو بتا دیجئے وہ جتنا ہی گناہ گار ہو بس شرک نہ کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخش دے گا۔ اب یہاں پہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار حضرت وحشی کے ناز اٹھا رہے ہیں، بار بار آیت پہ آیت نازل ہو رہی ہے اس شخص کے لیے جس نے میرے نبی کا دل دکھایا، جس نے ایک ولی اللہ کا قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہہ دیتے کہ اے وحشی تو اگر پوری زندگی نیک اعمال نہیں کر سکتا تو چلا جائے یہاں سے، نہ کر اسلام قبول، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ جب وہ آیت حضرت وحشی کے پاس پہنچائی گئی نا تو حضرت وحشی نے اس کے اوپر بھی اعتراض کر دیا کہ اے نبی ابھی بھی مجھے شبہ ہے، ابھی بھی مجھے شک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جسے چاہوں گا بخش دوں گا، مجھے یہاں پہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخشیں گے یا نہیں بخشیں گے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام ملا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک چوتھی آیت وحشی کے لیے نازل فرمائی کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اے مجرموں، اے گناہ گارو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ یہ آیت سننے کے بعد حضرت وحشی کا دل نرم ہو گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آئے اور ایمان لے آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت کا نظارہ دیکھ کے نا انسان کو محبت ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے وحشی جیسے انسان کو معاف کر کے اسے اسلام کی طرف بلا لیا۔ اب اسلام لانے کے بعد جو ہوا دیٹ از ویری انٹرسٹنگ۔ فار ایگزامپل ایک باپ جب اپنے بیٹے کو معاف کرتا ہے کافی ٹائم ناراضگی کے بعد تو وہ اس کی دعوت کرتا ہے، اس کے نام پہ کوئی گاڑی یا کوئی پلاٹ کر دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اس کے باپ نے اسے معاف کر دیا اور اس کا باپ اس سے دوبارہ پیار کرنے لگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی وحشی کے نام ایک فیکٹری لکھنے لگے ہیں کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب جس کے ساتھ حضرت ابو بکر کو جہاد کرنی پڑی، اس شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت وحشی کے ہاتھوں قتل کروایا۔ اس وقت بہت سے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ شرف صرف حضرت وحشی کو دیا کہ میرا یہ بندہ قاتل حمزہ ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ اس نے اتنے عظیم شخص کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذلیل ترین انسان کو حضرت وحشی کے ہاتھوں قتل کروایا تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر سے نا یہ چیز نکل جائے کہ حضرت وحشی سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، تاکہ وحشی کی عزت اور عظمت قیامت تک کے لیے امت میں قائم رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی لے کہ میں اپنے بندے کی قسمت بدلنا جانتا ہوں،
चाहता हूँ और इसे इज्जत और वकार देना चाहता हूँ। और अल्लाह ताला ने हज़रत वहशी को तारीख़ के अंदर सुनहरे अल्फाजों के अंदर लिख दिया। हज़रत वहशी फरमाते हैं कि मैंने ज़माना जाहिलियत में दुनिया के बेहतरीन शख्स को कत्ल किया था और मैंने अपने ज़माना इस्लाम में बदतरीन इंसान को कत्ल किया जिसने नबूवत का झूठा दावा किया था। नाउ जस्ट लुक एट दिस कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसकी बिगड़ी बनाना चाहता है ना, अल्लाह ताला उसकी बिगड़ी बना देता है। हज़रत वहशी की ज़िल्लत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे इज़्ज़त में कन्वर्ट किया। और बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे चाहे इज़्ज़त देता है और जिसे चाहे ज़लील करता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ज़िल्लतों को हमारी इज़्ज़तों में तब्दील कर दे, कि अल्लाह ताला हमारी बिगड़ी बना दे। और ये वाक़या सुनने के बाद ना अब मैं बस अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तू मुझे जज़्ब कर ले। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने आप को बचा सकूं, लेकिन तेरी रहमत बहुत बड़ी है, तू मुझे जज़्ब कर ले। एंड जस्ट लुक एट दिस कि मैं और तुम आज यहाँ पे बैठे हैं और हज़रत वहशी की इज़्ज़त के बारे में चर्चा कर रहे हैं।